ہم نے ایک ڈسکس کیا, ہماری بڑی زبردست آرٹسٹ ہیں وینا ملک. وہ اس لیے ہم نے ان کو پہلے بھی ڈسکس کیا کہ وہ انڈیا میں انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی, اتنا بڑا شو وہاں پہ کر کے آئی, میں کتنی سپر ہٹ فلمیں یہاں پہ کی اور ٹی وی کے لیے بڑا کام کیا, ابھی شو ہوسٹ کیا, اور اتنی ایک سمجھدار خاتون ہے. ان کو کس طرح جو ہے وہ مس یوز کیا گیا اس ساری کہانی میں. وہ اس شادی پہ انوائٹ تھی, وہ ہمارے دوست ہیں کیسر ندیم گڈو, ان کا وہ شادی تھی, انہوں نے انوائٹ کر لیا. اب یہ شخص جو ہے وہاں پہ وہ 10 کے نوٹ جو ہے نا, ایک تو وہ 10 کے نوٹوں سے مجھے وہ عابد یاد آ جاتا ہے. عابد کو بھی بڑا اعتراض رہتا ہے کہ یار 10 کے نوٹ نہیں ہونے چاہیے فنکشن میں, گننے میں بڑا مسئلہ ہو. نوٹوں سے مسئلہ کیا, 10 روپے سے مسئلہ؟ بھائی آپ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے, اب اس میں ایک ذہنی غربت اور وہ جعلی سونا دیکھ لیں چینیں. اگر یہ چینیں اصلی ہوتی تو 10 کے نوٹ نہ ہوتے, کم از کم کیس تو ہونا ہی تھا, ایف آئی آر تو ہونی تھی, پکڑے تو جانا ہی تھا. کیا لگتا ہے یار نوٹ تو بڑے ہونے چاہیے. کتنے ہونے چاہیے؟ چلو میں کہ 500 کا نہیں, کم از کم 100 کا تو ہونا چاہیے تھا, کم از کم 100 کا نوٹ ہو جائے یار, کم از کم. اتنی غربت ہے ذہنی آپ کے اندر. نوٹ آپ 10-10 کے لے کے گئے ہیں, اور پولیس کی باوردی کانسٹیبل جو ہے وہ ٹرے میں نوٹ لے کے آ رہا ہے. یار اب پہلے وہ احترام اتنا کر رہا ہے, وہ ٹرے میں لے کے آ رہا ہے, اور اس کے بعد ان کی جو ہے نا وہ بے توقیری کی جا رہی ہے, 10 کے نوٹ کی بھی بے توقیری کی جا رہی ہے. تو وہ وینا ملک جو ہے نا معصومیت میں کہیں وہ اس ویڈیو میں آ گئی. ادروائز وہ صرف اس شادی پہ انوائٹ تھی, گیسٹ تھی, کوئی پرفارمر نہیں تھی کہ وہ پرفارم کر رہی تھی تو اس نے کوئی نوٹ پھینک دیے. لیکن اسے تاثر اس طرح کا بنا دیا کہ جیسے وہ پرفارم کر رہی ہیں, پیچھے قوالی ہو رہی ہے اور یہ نوٹ پھینک رہا ہے. یہ جو ہے نا وہ ایک 10 کے نوٹ والا تماشا بھی. لیکن کل پوڈ کاسٹ پہ تو آپ مجھے کچھ اور کہہ رہے تھے. دیکھیں سٹانس بدل گیا. کل کی بات خدا جانے پر آج تلک وہ بات نہیں, دل پر بادل چھائے ہیں پر آنکھوں میں برسات نہیں. Anyways. تو اچھا ہم نے جو ہے نا چونکہ اس کو آج شارٹلی وہ کرنا ہے, تو ڈی آئی جی آپریشن جو ہے انہوں نے ایک بڑا ہی رنگ باز قسم کا کریکٹر جو ہے سوشل میڈیا کا, اس کو بے نقاب کر دیا ہے, اور ان کی ٹیم نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اور ہم نے بس تھوڑا بتانے کی کوشش کی کہ یہ شخص ہے کون, اچھی بات ہے, اس کا کیا کاروبار ہے, یہ کیا کرتا ہے, یہ لاہور میں کیا کر رہا ہے, ٹوبا ٹیک سنگھ کا رہائشی ہے, یہ یہاں پہ کیسے مختلف پولیٹیکل حلقوں میں اور مختلف جو ہیں وہ پارٹی ہاؤسز میں اور فارم ہاؤسز پہ کیسے پایا جاتا ہے, کیسے گھس جاتا ہے, اس کا نیٹ ورک کیا ہے, اس کا کام کیا ہے, یہ کرتا کیا ہے, کس کے لیے کام کرتا. اس نے ملک کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا. آج پنجاب پولیس کی وردی کو اس نے بے توقیر کیا. اس سے قبل یہ شخص جو ہے ایک پاکستان میں وہ ڈرامہ جو ہے بڑا پسند کیا گیا, جو اس وقت کے جو ہے وہ خود ساختہ ارطغرل غازی عمران خان کی خواہش پر یہاں پہ وہ ڈرامہ لگایا گیا. ٹھیک ہے, لگنا چاہیے ترکش کانٹینٹ, اردو میں ڈب ہو کے یہاں پہ بڑا ایک ٹرینڈ آیا, اور ہمارے ڈراموں کو بالکل پیچھے کر دیا گیا, اور ایک دم سے ترکی کے ڈرامے جو ہیں وہ ان کو چڑھا دیا گیا اس ڈرامہ انڈسٹری کے اوپر, پاکستان کی انڈسٹری کے اوپر. تو ابھی آپ کہہ رہے تھے اس میں ابھی میں کیا کہہ رہا تھا, مجھے یاد کروا دیں. آپ کا گراف یوں ہو گیا ایک دم سے, مثلاً کبھی تو آپ مان جائیں. کیا چیز مثلاً اس ڈراما کی اگر ہم بات کرتے تو وہ کنٹینٹ اٹ سیلف تو اچھا تھا, اٹ واز انفارمیٹیو. مس ہمارا کنٹینٹ ڈرامے کا بھی بڑا جاندار تھا, طاقتور تھا سر, لیکن اس میں وہ بھی ٹھیک ہے, ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے. ہم کوئی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بادشاہ سلامت کی, اس وقت کے بادشاہ سلامت کی خواہش پہ یہ ڈرامہ لگا, ضرور لگا, لیکن اور اس ڈرامے نے تمام پاکستانی ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں اتنا سکسیسفل ہوا. بالکل اس وقت, لیکن ابھی تو ایسا نہیں ہے نا. ایک اور ترکی میں ہمارا امیج بہت اچھا گیا, ایک دوستی کا رشتہ مزید مضبوط ہوا کہ ان کی ایک داستان کو, ان کی ایک کہانی کو, ان کے ایک کردار کو, ارطغرل غازی کو ہم نے پاکستان میں جو ہے نا وہ بڑا پسند کیا, یہاں کے آڈینس نے, ڈرامہ بینوں نے. میں یہ کہہ رہا ہوں, اچھا اسی شخص کے ساتھ اس نے دھوکہ کر دیا, not fair. اسی شخص کے ساتھ اس نے دھوکہ کر دیا, جس کی وجہ سے وہ سارا جو کیا کرایا تھا نا اس پہ ایک طرح سے پانی پھر. دیکھیں نا, یہ ایک ناقابل جرم, ناقابل معافی جرم آپ کہنا چاہ رہی ہیں, لیکن آپ غصے میں اتنا ہے, میں کچھ ناگوار گفتگو آپ کے مزاج کے خلاف کر رہا ہوں, تو اس لیے. تو انجن الطان جو ہے, جو یہاں پہ ہیرو دکھائی دے رہا تھا, جیسے وہ کاشف ضمیر کے ساتھ اس کی اپیرنس ہوتی ہے اور اس کے بعد فراڈ کی کہانی آتی ہے, اور ترکش امبیسی کو وہ میل کرتے ہیں, اور پاکستان فارن افیئر اس میں انٹرفیئر کرتا ہے اور ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. تو وہ ایک سارے کا سارا اس کردار کا جو امیج تھا, ادھر جو وہ صوبے فتح کر رہا تھا اور ملکوں کے ملک فتح کر رہا تھا ارطغرل غازی, یہاں پہ وہ
काशिफ ज़मीर से धोखा खा गया उसकी दावत पे यहां आके। तो ये एक इशू हुआ। उसके बाद बाकी किरदार भी आए, उनसे गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुलाकात हुई, हमारी अपनी मुलाकात हुई, बाकी भी उस ड्रामे के किरदार आए, मगर ये एक बदकिस्मती थी। अच्छा, ये तो इंप्रेशन बुरा जाता है पूरे पाकिस्तान का, इंटरनेशनल। ये मैं सिर्फ आपसे एक अपडेट शेयर कर रहा था अब तक की सूरत हाल जो है। देखिए, अब जब हम बात करते हैं काशिफ ज़मीर की तो सबसे पहले नाम आता है एज ए टिक टॉकर उनकी पर्सनैलिटी एज ए टिक टॉकर मशहूर है पूरे पाकिस्तान में, इंटरनेशनली भी जहाँ टिक टॉकर आवाम जो है वो उन्हें पसंद करती है, नो ऑफेंस। लेकिन आप अब जब कानून के साथ खेलने की कोशिश करते हैं और अगर आप कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं तो फिर कानून तो है वो आपको हथकड़ियाँ पहनाएगा। तो अब हुआ सिर्फ इतना है कि जाली गोल्ड की चेनें और असली लोहे की हथकड़ियां, अब काशिफ ज़मीर का जेवर मुकम्मल हो गया। बिल्कुल ठीक बात की आपने सर, और ये जो अपडेट्स आपने आज दी है बहुत ज़रूरी थी कि हम नाज़रीन तक पहुंचाएं ताकि नाज़रीन अंडरस्टैंड कर सके कि सच क्या है, झूठ क्या है, पर्दे के पीछे जो हकीकत है वो किस हद तक आप लोग तक नहीं पहुंच सकी। और हमने कोशिश की है कि RNN पॉडकास्ट के जरिए हम आपको वो बता सके जो वाकई सच और हकीकत है। इतना ही होता था कि मैंने इसको प्रोटोकॉल देना होता था, उसके एवज वो मुझे 5,000 रुपये दे देता था। तो 5,000 रुपये दिहाड़ी के लिए खुरम शहजाद जो है उसे, अब जाहिर है कि इस जुर्म की जो भी सज़ा होगी वो भुगतना होगी, और उसका एक जो इमेज और वकार उसको जो रोंदा है उसने, वो उसकी खुरम शहजाद, ये मैं कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ड्रामा मसूफ ने ये किया कि जब ये सारा सीन हो गया तो इन्होंने, अब इनका 2 दिन का रिमांड हो चुका है, अदालत में पेश किया, अदालत ने 2 दिन का रिमांड दिया और पुलिस जो है अपने मखसूस अंदाज में वो तफ्तीश कर रही है और बहुत सी चीज़ें अभी वो बताएगा। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि ये अपने फ़ोन बंद करके तो ये गायब हो जाता, ये रूपोश हो जाता, मरी चले जाते मौसूफ। ठीक है, चैंपियन, टिकटॉक के चैंपियन जो हैं वो उन्हीं चेनों के साथ, जाली सोने की चेनों के साथ ये मरी चले जाते हैं। अब यहाँ पे DIG ऑपरेशन और SSP ऑपरेशन का जो IT टीम है उसके इंचार्ज हैं मियां इनाम। मैं जो है ना उनकी परफॉर्मेंस को दाद देता हूँ, हेड्स ऑफ टू IT टीम SSP ऑपरेशन। मियां इनाम जो हैं उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी से इस बंदे को ट्रेस किया, और ये एक बड़ी हौसला अफजा बात है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो पंजाब पुलिस और हमारे इदारे और फोर्सेस जो हैं वो अब इस अंदाज में कर सकती हैं कि अगर कोई शख्स अपने मोबाइल जो है वो सिम में फेंक के भी कहीं चला जाए तो उसको ट्रेस किया जा सकता। तो उन्होंने इसकी मिसाल हमारे सामने एग्जैक्टली ये कैसे पकड़ा, मोबाइल तो इसे बंद कर लिए, बंद करके भी मरी जाके मौसूफ ने जो है वो एक वहां पे टिकटॉक बनाया, ठीक है, कहीं छुप के, और उसको अपलोड कर दिया कि वो जी अपना, वो तो था ही नहीं, वो तो यूनिफॉर्म इन्होंने, वो तो कोई और यूनिफॉर्म था, इन्होंने कोई AI के लिए पुलिस का यूनिफॉर्म बना दिया। वो ड्रामा अभी भी किया उसने। मैं हाई कोर्ट चला गया, वो रंगबाजी जो है ना, वो कोर्ट भी ये सारी चीज़ें देखने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपको रिलीफ उन 14 मुकदमात की तरह देगी। 14 पर्चों में से एक में अभी तक उसने जमानत नहीं करवाई और बाकी मुकदमात में वो जमानत पर है, केसेस खत्म नहीं हुए, चालान पुलिस ने जमा करवा दिया, बाकी मुकदमात का अंडर ट्रायल है। उसके बाद बददस्तूर एक फ्रॉड का सिलसिला जो है वो जारी है। तो शॉर्टली वो मियां इनाम जो है इंचार्ज IT टीम, उन्होंने ढूंढ निकाला और विद इन नो टाइम ढूंढ लिया। अच्छा, इसमें